لندن اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو لکھے گئے خط میں پاکستان ہائی کمیشن اور جیریز کے درمیان ویزا سروسز سے متعلق پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ نجی ادارے کی شمولیت کا مقصد خدمات کو بند کرنا نہیں بلکہ کمیونٹی کے لیے سہولیات میں اضافہ کرنا ہے، جس پر اسحاق ڈار خود بھی اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں۔ حکام اور ہائی کمشنر کی وضاحت کے مطابق خدمات کی تقسیم درج ذیل طریقے سے کی گئی ہے تاکہ شفافیت اور سیکیورٹی برقرار رہے۔ دور دراز علاقوں میں مقیم پاکستانیوں کو اب لندن یا بڑے شہروں کے قونصل خانوں تک سفر طویل کرنا نہیں پڑے گا۔ مقامی سطح پر ڈیٹا انٹری سینٹرز کی دستیابی سے سفری اور دیگر اضافی اخراجات کم ہوں گے۔ ہائی کمیشن کے مطابق یہ پارٹنرشپ وزارت خارجہ کی منظوری اور ایک مکمل شفاف عمل کے بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ مورداشوف کی $50 کروڑ مالیت کی لگژری سپر یارڈ نارڈ کا اس حساس راستے سے گزرنا بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ماہرین اسے ایک غیر معمولی واقعہ قرار دے رہے ہیں کیونکہ ایران نے فروری سے اس گزرگاہ پر سخت پابندی عائد کر رکھی ہے۔ 142 میٹر طویل یہ کثیر منزلہ تفریحی جہاز دنیا کی مہنگی ترین یارڈز میں شمار ہوتا ہے۔ جمعے کی شام 7 بجے دبئی کے میرینا سے روانگی ہوئی، ہفتہ کے صبح انتہائی حساس آبنائے ہرمز کو عبور کیا، اتوار کو بخیریت مسقط کی بندرگاہ پہنچ گئے۔ جنگ سے قبل اس راستے سے روزانہ 140 کے قریب جہاز گزرتے تھے جو اب سمٹ کر صرف چند تجارتی جہازوں تک رہ گئی ہے۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ایران کی جانب سے سخت ناکہ بندی کے باوجود ایک نجی لگژری یارڈ کو گزرنے کی اجازت کیسے ملی۔ الیکسی مورداشوف کے نمائندوں نے اس خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اسی دوران سمندری حدود میں تناؤ اس وقت مزید بڑھ گیا جب امریکی بحریہ نے ایک ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر کو روک لیا۔ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان غیر یقینی جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں، تاہم اس واقعے نے سمندری سیکیورٹی کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اور پاکستان بھر کے صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا ہے، جس سے طویل عرصے سے جاری قیمتوں کی اونچی اڑان تھم گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کے بھاؤ میں بڑی کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی قیمتیں یکدم نیچے آ گئی ہیں، جس سے سونا خریدنے والوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق قیمت میں 8,900 روپے کی نمایاں کمی ہوئی، جس کے بعد نئی قیمت 4,85,062 پر آ گئی ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 7,630 روپے گھٹ کر 4,15,862 روپے ہو گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں بین الاقوامی بازار میں سونے کا بھاؤ $79 کی بڑی گراوٹ کے بعد $4,627 فی اونس ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی سیاست میں ایک غیر متوقع موڑ اس وقت سامنے آیا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دیرینہ اور قریبی اتحادی ریپبلکن رکن کانگریس مارجری ٹیلر گرین نے ایران کے خلاف جاری جنگی صورتحال پر اپنی ہی قیادت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس جنگ کی قیمت امریکی کسان اپنے کھیتوں کی تباہی کی صورت میں چکا رہے ہیں۔ مارجری ٹیلر گرین کا بیان امریکی فارم بیورو فیڈریشن کے ان تشویشناک اعداد و شمار کے بعد سامنے آیا جس نے امریکی زراعت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ سروے کے مطابق 70% امریکی کسان اس وقت اتنی کھاد خریدنے کی سکت نہیں رکھتے جو فصلوں کی بہتر نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی کے باعث ایندھن اور خام مال کی قیمتیں بڑھنے سے کاشتکاری کی لاگت کسانوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ اخراجات پورے نہ ہونے کے سبب کسانوں کی بڑی تعداد نے اپنی فصلوں کا رقبہ کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو مستقبل میں غذائی قلت کا سبب بن سکتا ہے۔ مارجری ٹیلر گرین نے صرف صدر ٹرمپ ہی نہیں بلکہ سینئر ریپبلکن سینیٹر لنسے گراہم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ گرین نے لنسے گراہم پر الزام لگایا کہ وہ امن کے سفارتی راستے اختیار کرنے کے بجائے مسلسل جنگی جنون کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ ایک دن والدین اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ٹرمپ کی ایران جنگ نے ان کے کھیت اور مستقبل کیسے تباہ کیے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران کی جانب سے پیش کی گئی حالیہ تجویز سے ناخوش ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جوہری معاملہ کسی بھی ڈیل سے پہلے فوری طور پر حل کیا جائے۔ پاکستان میں گیس کا بحران ایک سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے جس کی بنیادی وجہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث RLNG کی ترسیل میں ہونے والی بڑی رکاوٹ ہے۔ سوئی ناردرن ذرائع کے مطابق گیس کی یومیہ سپلائی میں تقریباً 500 ملین کیوبک فٹ کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے جس نے ملک کی صنعتی اور گھریلو شعبوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جنگ سے پہلے گیس کی فراہمی 1200 ملین کیوبک فٹ تھی۔
जो अब घटकर महज 700 मिलियन क्यूबिक फुट रह गई है। गैस का मजमूई शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फुट से तजावुज कर चुका है, जिससे तलब और रसद का तवाजुन बिगड़ गया है। पावर प्लांट्स और खाद के कारखानों को गैस की फराहमी कम तरीन सतह पर आ गई है, जिससे बिजली की पैदावार और ज़राअत मुतासर होने का खदशा है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में घरेलू सारिफिन को गैस के कम प्रेशर का सामना है। ताहम सुई गैस हुकाम का दावा है कि खाना बनाने के तीनों औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जजों के तबादले के हसास मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को एक अहम खत लिख दिया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन से इस्तदा की है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत किसी भी फैसले से कबल उन्हें ज़ाती तौर पर सुना जाए। याद रहे कि आज जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास मुनक़िद हो रहा है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 अहम जजों बशमूल जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस बाबर सत्तार को सूबाई हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचों में मुंतकिल करने की तजवीज़ पर गौर किया जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार का मौक़िफ़ है कि तबादले के अमल में मुतल्लिका जज की राय और समात आईनी तकाजा है। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के तबादलों पर बहस होगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस इजलास की मुखालफत की थी, ताहम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद सरफराज डोगर की जानिब से 5 अरकान की रिक्विजिशन पर यह इजलास तलब किया गया। इन तबादलों को अदालती हलकों में गैर मामूली अहमियत दी जा रही है, क्योंकि ये तमाम जज अहम तरीन सियासी और आईनी मुकदमात की समाअत कर रहे हैं।